وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون۔ عزیز سامعین، آج کے اس نادیہ میں میری تقریر کا عنوان ہے صلہ رحمی کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کا، اور وہ تم کو منع کرتا ہے فحش کاموں سے، بدی سے اور ظلم و زیادتی سے تمہیں منع کرتا ہے، اور وہ تمہیں خود نصیحت کر رہا ہے کہ تم سبق حاصل کرو۔ عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو ایک نعمت اور ایک دولت سے نوازا ہے جو دین اسلام کے لیے جامع اور اس کی تبلیغ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ وہ نعمت اور وہ دولت اخلاق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اخلاق حسنہ سے عبارت تھی، اور قرآن خود اس کی گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ ایک بڑے اخلاق پر ہیں۔ صحیح مسلم کے حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لوگوں کو عمدہ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ عزیز سامعین، اخلاق کی ایک اعلیٰ صفت غصے کو دبانا اور ضبط کرنا ہے کہ یہ برسوں کی ریاضت کے بعد کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے فضائل بیان کرنا تو بہت آسان ہے، مگر خود اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ صفت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پھوٹ پھوٹ کر بھری تھی۔ اگر ہم سیرت نبوی کا بغور مطالعہ کریں گے تو ہمیں اس کی مثالیں قدم قدم پر ملیں گی۔ مثال کے طور پر وحشی بن حرب، جن کی ذات سے اسلامی تاریخ کے تلخ ترین حادثے کی یاد وابستہ ہے کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، لیکن جب وہ اسلام اقدس میں حاضر ہوئے تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کو قبول کر لیا اور انہیں معاف کر دیا، اور ان سے اپنے چچا کے قتل کی کیفیت پوچھی تو انہوں نے اسے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں معاف تو کر دیا ہے، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو، کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے میرے پیارے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ عزیز سامعین، اخلاق ایمانی اور انسانی کی ایک عظیم صفت وفا کرنا بھی ہے۔ جس کے اندر وفا نہ ہو، یقیناً وہ اسلام اور انسانیت کے کمال سے محروم ہے۔ قرآن بد عہدی کو یہود جیسی بری قوم کی صفت بتاتا ہے، اور ایفاء عہد کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور متقیوں اور مومنوں کی صفت بتاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ میں سے ایک اخلاق یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیشہ وفا کیا، انہوں نے کبھی عہد شکنی نہیں کی، کبھی بے وفائی نہیں کی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ سے تڑپتی ہوئی انسانیت کی غمخواری کی، اپنے ازلی و ابدی دشمنوں کے پتھروں کے جواب میں انہیں گلدستہ پیش کیا، الفت و محبت کی شمع روشن کی اور بھائی چارگی کا چشمہ بہایا۔
یہی نہیں بلکہ تھوڑا آگے بڑھ کر فتح مکہ کی تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فاتحانہ انداز سے مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی 10,000 کی جمعیت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور صحابہ کرام یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے، آج جوش و انتقام کا دن ہے، آج مظالم کے زخموں پر مرہم رکھنے کا دن ہے، آج ہم ظالم کی کھوپڑیوں کو اپنی تلواروں پر اچھالیں گے، آج ہم شعلہ جوالہ بن کر کفار کو بھسم کر دیں گے، گزشتہ مظالم کی چنگاریوں کو ان کے لہو سے بجھائیں گے۔ لیکن عزیز سامعین، تاریخ گواہ ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ رحمت نبی جوش میں آئی اور زبان رسالت لوگوں کے کانوں سے ٹکرائی کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، تم سب لوگوں سے کسی قسم کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، تم سب آزاد ہو۔ عزیز سامعین، یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ، کہ جسے آج ہمیں اور آپ کو بلکہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنانے کی نہایت ہی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کی بہت ترغیب دی ہے۔ حقوق العباد میں والدین کے بعد دوسرے رشتہ دار سر فہرست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلہ رحمی کی جس قدر ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس میں اسی قدر سستی اور کاہلی کا شکار ہیں۔ عزیز سامعین، آج ہم میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی ناراضگی برسوں سے چلی آ رہی ہے، آج ہم میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو برسوں سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ہمیں صلہ رحمی کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کے فضائل کو یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے، تاکہ ہمارے اندر صلہ رحمی کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں، احبابوں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کریں، ان کی ہر غمی میں، ہر خوشی میں شریک ہو، ان کے یہاں آئے جائے، ان کا ساتھ دے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلے، اور ان کے ہر حال میں، ہر لحاظ سے ان کے حقوق کو ادا کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا بنانے والا بنائے، اور ہماری زندگی کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پر گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم